क्या हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने वाकई आब हयात पिया था? हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया के आगाज़ से लेकर आज तक अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबिया इकराम को भेजा। ये वो बरगुज़ीदा हस्तियां हैं जिन्हें ख़ास मकाम और मर्तबा अता हुआ, जिनके एक एक अमल में अल्लाह की मर्ज़ी और मकसद छुपा था, और इन्हीं अंबिया इकराम के ज़रिए ज़मीन पर हिदायत, इल्म और रोशनी फैलाई गई। हर नबी का एक जुदा मकाम, एक अलग दर्जा और एक ख़ास फजीलत रही। किसी नबी को वो क़ुव्वत मिली कि हवाएं, परिंद, चरिंद और जिन्नात उनके इशारे पर हरकत करते। किसी नबी को ऐसा मौज़ा अता हुआ कि मुर्दों को ज़िंदगी दे देते। किसी नबी के लिए समंदर रास्ता बन गया और लहरें अदब से झुक गईं, और किसी को वो मर्तबा मिला कि पत्थरों से चश्मे फूटे, अंधेरी रात में रोशनी फैल गई। यानी हर नबी की शान निराली थी, हर एक के मौज़े ने दुनिया को हैरान किया। मगर इन्हीं अंबिया इकराम में एक हस्ती ऐसी भी हैं जिनकी ज़ात आज तक पूरी दुनिया के लिए एक रूहानी राज बनी हुई है, और वो हैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम। कहा जाता है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम समंदरों की मौजों पर चलने की कुदरत रखते हैं, ज़मीन के छुपे राजों से वाकफियत है, और अल्लाह के हुक्म से उन्हें वो इल्म अता किया गया जो किसी किताब से पढ़कर या किसी के सिखाने से हासिल नहीं होता। इन्हीं खुसूसियात की वजह से हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ात हमेशा से रूहानियत, दानाई और इलाही राजों की इलामत बनी हुई है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जहाँ भी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, वहाँ ये बात सुनने को ज़रूर मिलती है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम आज भी ज़िंदा हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हर जानदार ने मौत का जायका चखना है और अंबिया इकराम का सिलसिला भी मुकम्मल हो चुका, तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को हयात दवाम यानी हमेशा की ज़िंदगी हासिल कैसे हुई? क्या वाकई उन्होंने आब हयात पिया था? दोस्तों, इसी हवाले से आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की उम्र दराज होने की असल हकीकत क्या है, और उनकी ज़िंदगी में वो कौन सा लम्हा था जिसके बाद दुनिया ने उन्हें हमेशा जिंदा रहने वाली हस्ती के तौर पर याद किया। बल्कि वीडियो में हम एक हैरत अंगेज वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे, जब एक फ़कीर ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी डालकर उन्हें बाजार में बेच दिया था। ये कोई आम वाक़या नहीं, बल्कि इसके अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सुनने वाले को हैरान कर देता है। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे वो हक़ाइक़, वो वाक़यात और वो निशानियाँ जिन्होंने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की हस्ती को सदियों से एक ज़िंदा और पुरअसरार हकीकत बना दिया है। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले जान लीजिए कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अल अब्बास है, और इनका असल नाम बिलिया बिन मलकान बताया जाता है। लफ्ज़ बिलिया दरअसल सीरियानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और अरबी में इसका मतलब अहमद बनता है। ख़िज़र दरअसल उनका लक़ब है। इसे 3 तरीक़ों से पढ़ाया जाता है: ख़ज़ीर, ख़ज़र और ख़िज़र। ख़िज़र के मानी सब्ज़ या सरसब्ज़ होने वाला है। रवायात में आता है कि जहाँ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम बैठते, अल्लाह की बरकत से वहाँ सूखी ज़मीन भी हरी भरी हो जाती। बस इसीलिए लोग इन्हें ख़िज़र कहने लगे, यानी वो जिस जगह कदम रखते वहाँ ज़िंदगी और रौनक लौट आती थी। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम एक आली नसब और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद बादशाहों के घरानों से थे, और बाज़ बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का नाम, कुनियत और वालिद का नाम याद रखेगा तो अल्लाह के फ़ज़ल से उसका ख़ात्मा ईमान पर होगा। तो नाज़रीन, आप भी याद रखिएगा, अबू अल अब्बास बिलिया बिन मलकान, ये वो नाम है जो सिर्फ़ तारीख़ नहीं बल्कि एक रूहानी राज की चाबी है। दोस्तों, यहाँ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम सिर्फ रूहानियत की अलामत नहीं बल्कि एक अजीम तारीख़ का हिस्सा भी हैं। रवायात में आता है कि जब हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम बादशाह ज़ुल्क़रनैन के खालाजाद भाई थे, और वो सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही नहीं बल्कि ज़ुल्क़रनैन बादशाह के वज़ीर, मुशीर और जंगी मुहिम्मात में अलंबरदार भी थे। जब बादशाह ज़ुल्क़रनैन मशरिक़ व मग़रिब की तरफ फतूहात के लिए निकलते तो उनके लश्कर के आगे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का झंडा लहराता और फ़तह की नवीद उनकी हाथों लिखी जाती।
रवायात में ये भी मिलता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नसब हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से जा मिलता है, यानी वही नस्ल जिससे इंसानियत ने तूफ़ान नूह के बाद दोबारा जन्म लिया। अब दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर जहनों में आता है कि क्या खिज़र अलैहिस्सलाम क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे? तो दोस्तों, इस बारे में याद रखिए कि मुहद्दिसीन की एक जमात तो उनकी दुनियावी हयात का इनकार करती है, लेकिन जमहूर उलमा, सुलहा और औलिया की अक्सरियत का यही अक़ीदा है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अब भी ज़िंदा हैं और अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर मौजूद हैं। अलबत्ता ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि उनकी हयात या वफ़ात का ताल्लुक़ ईमान या अक़ीदे से नहीं, बल्कि एक रूहानी और इल्मी मामला है, क्योंकि कुरान और हदीस में इसके मुतल्लिक़ कोई वाज़ेह आयत या रिवायत मौजूद नहीं। इसलिए उलमाए उम्मत के दरमियान इस मसले में इख्तलाफ रहा। दोस्तों, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने से मुतल्लिक़ कई ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जो सुनने वाले के दिल को हिला कर रख देते हैं। रवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक ऐसी नसीहत फरमाई जो सदियों तक अहले दिल के लिए मशअल राह बनी रही। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उम्र, इस बात से बचना कि तू ज़ाहिर में तो खुदा का दोस्त हो और बातिन में उसका दुश्मन, क्योंकि जिसका ज़ाहिर और बातिन बराबर ना हो वो मुनाफिक होता है और मुनाफिक का ठिकाना जहन्नम का सबसे निचला दर्जा है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इतना रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। बल्कि एक रात का वाक़या तो और भी हैरत अंगेज़ है। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तन तनहा घोड़े पर सवार निकले, उनके खादिम मज़ाहम कुछ फासले पर पीछे चल रहे थे। मज़ाहम ने देखा कि हज़रत उमर के साथ एक शख्स चल रहा है जिसने उनके कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ है। जब वो करीब पहुंचे तो वो शख्स गायब हो चुका था। उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने अभी आपके साथ एक शख्स को देखा था, वो कहाँ गए? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुस्कुरा कर फरमाया, ए मज़ाहम, तुम खुशनसीब हो कि तुमने उसे देखा। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। वो मुझे ये बता रहे थे कि जल्द मुझे खिलाफत का बोझ संभालना होगा और अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएगा। और ये वो लम्हा था जब एक नबी और एक नेक बंदे के दरमियान रूहानी ताल्लुक ज़ाहिर हुआ, ऐसा ताल्लुक जिसे तारीख ने हमेशा के लिए याद रखा। और दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो सदियों से जहनों में गर्दिश कर रहा है कि आखिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को ये तवील उम्र कैसे अता हुई। इस हवाले से दोस्तों, रवायात में आता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी पिया था। तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में ये बात नकल है कि बादशाह ज़ुल्करनैन ने एक पुरानी आसमानी किताब में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स ऐसा होगा जो आब हयात पी लेगा तो उसे मौत नहीं आएगी। ये सुनकर बादशाह ज़ुल्करनैन उस चश्मे की तलाश में मगरब की समत एक तवील सफ़र पर निकले। उनके साथ काबिल एतमाद साथी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। कहा जाता है कि इस सफ़र में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वो बाबरकत चश्मा पा गए। उन्होंने उसमें गुस्ल किया और उसका पानी पिया और यूं अल्लाह के हुक्म से उन्हें हयात दवाम यानी तवील ज़िंदगी अता हुई। लेकिन बादशाह ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में ये नेमत नहीं लिखी गई थी। वो इस चश्मे तक पहुँचने से पहले ही रह गए। ये सफ़र आसान न था। वो मगरब की समत इतनी दूर निकल गए कि जहाँ ज़मीन ख़त्म होती दिखाई देती थी, जहाँ सूरज गुरूब के वक्त यूँ लगता जैसे काले समंदर के अंधेरे पानियों में डूब रहा हो, वहाँ उन्हें एक अजीब कौम मिली जिनके जिस्मों पर सिर्फ जानवरों की खाल थी और उनकी खुराक सिर्फ मुर्दा दरियाई जानवर थे। ये कौम नासिक कहलाती थी, ताकतवर और जंगजू और खौफनाक। बादशाह ज़ुल्करनैन ने अपनी फ़ौजों से उन्हें घेर लिया। कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ अपने कुफर पर अड़े रहे और यूं वो अल्लाह के हुक्म से नीस्तो नाबूद कर दिए गए। दोस्तों, अब हम एक और हैरानकुन वाक़े की जानिब चलते हैं, जहां हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ऐसे हैरानकुन और पुरअसरार मौजज़ात ज़ाहिर किए कि देखने वाला दंग रह जाए और हर नाज़र के दिल में हैरत की लहर दौड़ जाए। ये वो लम्हात हैं जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की हयात के इसरार को मज़ीद वाज़ेह करते हैं और जिन्हें कुरान मजीद में सूरह कहफ में भी जिक्र फरमाया है। वाक़या कुछ इस तरह शुरू होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा बनी इसराइल को वाज़ो नसीहत के लिए खिताब कर रहे थे तो किसी ने उठकर आपसे अजीब व गरीब सवाल कर डाला कि लोगों में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ہے۔ یہ جواب بالکل درست تھا، کیونکہ وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم عطا فرماتے ہیں، مگر اللہ کی مرضی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھنے والے بھی ایک اور اللہ کے بندے موجود ہیں، جن کی زیارت اور ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے لازمی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، بحرین کے اس مقام پر جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں میرے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ موجود ہے جس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مگر میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنی زنبیل میں ایک مچھلی رکھ لو اور بحرین یعنی ان دو دریاؤں کے ملنے کی طرف چل پڑو۔ راستے میں ایک مقام آئے گا جہاں وہ مچھلی اچانک سے نکل کر گم ہو جائے گی، اور وہی وہ جگہ ہوگی جہاں آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی طویل مسافت کے بعد یہ دونوں ایک ٹیلے کے کنارے پہنچے۔ اتنا تھک گئے کہ زمین پر لیٹ کر گہری نیند میں چلے گئے اور دنیا کی ہر خبر ان سے چھن گئی۔ اسی دوران زنبیل میں رکھی مچھلی اچانک حرکت کرنے لگی اور چھلانگ لگا کر دریا میں گر گئی۔ یہاں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی مچھلی پانی میں گری، اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ اسی مقام پر روک دیا اور راستہ ایسے کر دیا کہ مچھلی کے جانے کی راہ ہی رہ گئی، جیسے قدرت نے اسے ایک پراسرار اشارہ بنا دیا ہو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود خادم اس اہم لمحے کو بھول گیا اور مچھلی کے بارے میں اطلاع دینے میں شرم محسوس کرنے لگا، کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے ڈانٹیں گے کہ مچھلی بھی نہ سنبھال سکا۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا، اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے اور شدید بھوک بھی لگ رہی ہے۔ ساتھی نے جواب دیا، حضرت، جب ہم پہلے ٹیلے پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی بھول گیا تھا، اور یقیناً یہ شیطان کا ہی کارنامہ ہے کہ مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں۔ میں نے اس وقت بھی یہ دیکھا تھا کہ جب مچھلی نکل کر دریا میں گئی تو اس نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا تھا، یعنی جہاں وہ گئی وہاں ایک پراسرار راستہ بن گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے اس چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، اچھا، تم بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ دوستو، یہ چادر میں لپٹے ہوئے سادگی منش اور پراسرار شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن کا علم دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اتنا دور سے سفر کر کے تشریف لائے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس بھی اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی، اور مجھے وہ علم کا کرشمہ دکھائیں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، نہیں موسیٰ، آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کریں گے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے؟ یعنی میرا علم ایسا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور آپ صبر نہ کر سکیں گے، بار بار پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ مجھے موقع دے دیں تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا، خاموشی سے آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود بیان نہ کروں آپ مجھ سے مت پوچھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں۔ آپ نے تو بڑا عجیب کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر خاموش نہیں رہ سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اوہ، جو بات میں بھول گیا، آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔
میں نے بھول کر آپ سے سوال کر لیا۔ پھر وہ کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک معصوم سا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس معصوم بچے کا سر پکڑا اور ہاتھ سے جھٹکا دے کر ایک لمحہ میں قتل کر دیا۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ پہلے سے بھی عجیب کام ہے کہ آپ نے ایک بے گناہ اور معصوم بچے کو قتل کر دیا، آپ نے بڑی بیجا حرکت کی۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، خلاف توقع آپ نے پھر سوال کر دیا۔ آپ کہہ چکے ہیں کہ اب اگر آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور سوال کر ڈالا تو آپ کو جدا کر دیا جائے گا، لہٰذا اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے۔ اور ہاں، میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے اور آپ فوراً سوال کر بیٹھے تھے۔ دوستو، یہ جوابات اور وجوہات بڑی ہی پرلطف ہیں۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ جو کشتی میں نے توڑ دی تھی وہ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا اس نے کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اس کو بعد میں درست کر لیا۔ دوسری وجہ سنیے کہ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے فطرتاً کافر تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوتا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو۔ اور تیسری بات جس پر آپ بہت حیران ہوئے کہ وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ وہ دیوار بھی نہ گرے، بلکہ جب یہ یتیم لڑکے بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر وہ خزانہ نکال لیں تاکہ وہ خزانہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بڑائی والے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی اہل علم ہیں، جتنے بھی بڑے عالم ہیں، تو ہر عالم سے بڑا ایک عالم ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سب سے زیادہ علم صرف میرے پاس ہے۔ پیارے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقوینی علم عطا فرمایا تھا، یعنی ایسا علم جو براہ راست اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا ہو، بغیر کسی ظاہری استاد یا کتاب کے۔ اسی لیے وہ ایسی حقیقتیں جانتے تھے جن کو بظاہر موسیٰ علیہ السلام بھی نہ جان پائے۔ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام دجال کے زمانے میں بھی ظاہر ہوں گے اور مدینہ منورہ کے قریب اس کا مقابلہ کریں گے۔ بلکہ بہت سے صوفیہ کرام کا بیان ہے کہ خضر علیہ السلام کبھی کبھار نیک لوگوں کی مجالس میں آ کر بیٹھتے ہیں، مگر عام لوگ انہیں پہچان نہیں پاتے۔ وہ زیادہ تر سفید کپڑوں یا مسافروں کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام اور ایک فقیر کا ایمان افروز واقعہ بہت مشہور ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام کہیں جا رہے تھے اور وہ بوڑھے تھے، ان کے پاس کسی قسم کا ساز و سامان یا رقم بھی نہیں تھی، خالی ہاتھ تھے۔ راستے میں انہیں ایک فقیر ملا، اس نے خضر علیہ السلام سے کہا، مجھے خدا کے نام پر کچھ دے دو۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس فقیر نے دوبارہ کہا، مجھے اللہ کے نام پر تو کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی، میں اسی خدا کا نام لے کر تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے سامنے اتنا عظیم نام نہ لو۔ اس فقیر نے تیسری مرتبہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر تو کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو نے اتنی بڑی ہستی کا نام لے لیا ہے مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا کر میرے گلے میں توق ڈال اور مجھے منڈی میں لے جا کر فروخت کر دے اور میری قیمت اللہ کے نام پر لے لے، کیونکہ اللہ کا نام سننے کے بعد تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ اس فقیر کو کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ بہرحال اس فقیر نے آپ کا نام پوچھے بغیر حضرت خضر علیہ السلام کے گلے میں توق ڈال دیا
اور منڈی لے گیا۔ وہاں جا کر اعلان کرنے لگا کہ اس بوڑھے کو خرید کر کون اپنا غلام بنائے گا۔ منڈی کے خریداروں میں ایک بوڑھا بندہ بھی تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ شخص تو بوڑھا ہے، کام کرنے کے قابل نہیں، اگر کسی اور نے خرید لیا تو اس سے خوب کام لینے کی کوشش میں اس پر ظلم کرے گا، لہٰذا اسے میں ہی خرید لیتا ہوں۔ لہٰذا وہ آگے بڑھا اور اس نے بوڑھے غلام یعنی خضر علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے آقا سے پوچھا کہ جناب کوئی کام بتائیں تاکہ میں اسے کر دوں۔ اس نے کہا آرام کرو، کوئی کام نہیں۔ بہت اصرار پر اس نے کہا اس کونے میں جو پتھر ہے انہیں اٹھا کر حویلی کے دوسرے کونے میں ڈال۔ آقا نے سمجھا کہ غلام بوڑھا ہے اور ایک دو پتھر اٹھانے کے بعد تھک جائے گا اور آرام کرے گا، اور یوں کئی دن اس کو اس کام میں لگ جائیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ آقا واپس آیا تو سارے پتھر حویلی کے دوسرے کونے میں پڑے تھے۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، اس بوڑھے نے کئی دنوں کا کام اکیلے چند گھنٹوں میں کر لیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا تم کیا چیز ہو اور کون ہو؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ جناب میں آپ کا غلام ہوں۔ بہرحال کافی دنوں کے بعد پھر اس بوڑھے آقا نے کہا یہ دیوار بہت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کو گرا کر نئی دیوار بنا دو۔ یہ کہہ کر وہ آقا ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ دیکھ سکے یہ بوڑھا کیسے کام کرتا ہے۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے اب پرانی دیوار گرائی اور گارا بنایا، پھر ایک پتھر کو گارا لگا کر دیوار بنانے کے لیے دیوار پر رکھا اور یوں پتھروں کو اشارہ کیا تو پتھر ترتیب سے دیوار پر لگنا شروع ہو گئے اور پھر آنن فانن دیوار کھڑی ہو گئی۔ بوڑھا مالک دوڑ کر آیا اور ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ اس بوڑھے آقا نے کہا خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا میں بالکل آپ کو نہ بتاتا، مگر آپ نے خدا کا نام لے لیا ہے، اس لیے اس عظیم ہستی کے نام کی وجہ سے میں بتا دیتا ہوں کہ میں اللہ پاک کا نبی خضر ہوں۔ وہ بوڑھا ڈر گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، مجھ سے گستاخی ہو گئی، بس آپ آزاد ہیں۔ یہ تھے وہ لوگ جو خدا کے نام کی اتنی لاج رکھتے تھے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ پیارے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیلات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ایک برگزیدہ اور نیک بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص علم، طویل عمر اور تا قیامت زندہ رہنے کی فضیلت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ پاک کے احکامات کو ماننے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے، انبیاء اکرام کے واقعات، اولیاء اکرام کے واقعات، نیک لوگوں کے قصے اور روزمرہ زندگی سے متعلق سبق آموز واقعات سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں ہے اور ہمارا مقصد اللہ کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچانا ہے، جس کے لیے انبیاء اکرام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات اور اولیاء کرام کے واقعات کو تصدیق شدہ کتابوں یا علماء کرام سے لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آپ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔